بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، شکر ادا کریں میرے بچوں جوانوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مولا علی کی محبت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھنے میں کمزور ہوگا، کوئی روزہ بھی کھا رہا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت سے شغف بھی نہیں رکھتا ہوگا، کمزوریاں ہوں گی، مگر کمزور طالب علم بھی اگر حاضری پکی رکھے تو تعلیمی ادارہ کہتا ہے کہ اسے اگلی کلاس میں بھیج دو۔ حاضری پکی، اپنی حاضری کو پکا رکھیں، اس گھر سے وابستگی، اس گھرانے سے تعلق کو اپنا مزید گہرا اور گہرا کرتے چلے جائیں۔ میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے، کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، سکون قلب۔ یہ اپنا شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے فبک للحسین، تو غم دنیا کی وجہ سے رونا نہیں، اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ بجھے کیوں ہو بھائی، یہ پریشانی آ گئی ہے، چہرہ اداس کیوں ہے، یہ پریشانی آ گئی، تم اس پریشانی کی وجہ سے اداس ہو۔ امام رضا فرما رہے ہیں جب غم دنیا گھیر لے تو غم دنیا میں کبھی پریشان مت ہونا، ایک مجلس میں چلے جانا جہاں مرثیہ ہو رہا ہو، جہاں نوحہ ہو رہا ہو، جہاں کوئی عالم دین مصائب پڑھ رہا ہو، وہاں جا کے کچھ آنسو بہا لینا، اپنے غم کو حسین کے غم میں ضم کر دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے عزیزوں میرے ساتھ 40 ہجری کے کوفہ چلیے، سن 40 ہجری کا کوفہ، مولا علی علیہ السلام کا کوفہ۔ اللہ آپ کو کوفے کی زیارت کروائے، جائیں مولا علی کا گھر دیکھنے جائیں، وہاں اندر ایک مولا علی کے مصلی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اور وہاں ایک ایسی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں مولا علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا، وہاں مولا کا جہاں جنازہ رکھا گیا تھا وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے، اور تھوڑے سے ہی فاصلے پر مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کے جو محراب ہے نا، وہ جگہ ہے جہاں علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ سن 40 ہجری کا کوفہ، ماہ مبارک رمضان کا آغاز، پہلی تاریخ سے علی بار بار اشارے دے رہے ہیں یہ میرا آخری رمضان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ یہ جو مجالس ہے نا، یہ تو ویسے ہی ہمیں ایک جملے میں مولا کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ پہلی تاریخ سے مولا علی فرما رہے ہیں، اشارے دے رہے ہیں کہ اب علی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پنساری کی دکان سے باہر آیا، حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، فرمایا بھائی کیا خریدا ہے، کیا خرید لیا؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا اسے رنگین کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے، مولا نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے اپنی داڑھی کو رنگین کریں گے اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لوں گا۔ 17واں روزہ تھا میرے مولا علی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 17واں روزہ تھا، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مجمع میں تلاش کرنے لگے تو اچانک امام حسن کو دیکھا، گویا امام حسن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو امام حسن کو آواز دے کر کہا بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ پتا تھا مولا علی کو کون سا روزہ ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ گردن موڑ کے دیکھا امام حسین کی طرف اور فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ مولا حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے۔ فرمانے لگے ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عید تو وہ کرے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ اس انداز سے مولا اشارے دے رہے ہیں۔ اتفاق سے آج میں کچھ کتابوں کو دوبارہ مرور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو عجیب روایات کا حصہ ایک بات یہ بھی تھی کہ پہلے روزے سے مولا علی ہر دن خود سے فرماتے ہیں میں آج فلاں کے گھر افطار کروں گا۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر مولا علی نے 18 روزے افطار کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، آل جعفر کے گھر، اپنے بھتیجوں کے گھر، اپنے چچا زاد بھائیوں کے گھر، جی اپنے بھائیوں کے گھر، 17 عزیزوں کے گھر میں، اور خود سے فرماتے تھے۔ کسی عزیز کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کہ مولا علی کا پیغام آ جاتا تھا کہ آج علی عبید اللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں گے، آج علی عبداللہ ابن جعفر کے گھر افطار کریں گے۔ مثلا پیغام آ جاتا تھا آج مولا نے پیغام بھیجا ہے میں آج محمد حنفیہ کے گھر افطار کروں۔ مولا علی کے بیٹے ہیں نا محمد حنفیہ، کتنی خوشی ہوتی ہوگی بابا میرے گھر آ رہے ہیں۔ امام حسن کے گھر علیحدہ افطار کیا، امام حسین کے گھر علیحدہ افطار کیا۔ ہر ایک رشتہ دار کے گھر میں 17 روزے افطار کیے۔ جب 17واں روزہ افطار کر رہے تھے نا، فرمایا بیٹا حسن کل 18واں روزہ ہے، اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو، اپنی بہن ام کلثوم سے کہہ دو کل بابا تمہارے گھر افطار کرے۔ بیٹیوں سے بابا کا پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار ایک محاورہ ہے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی جناب ام کلثوم کو، بابا میرے گھر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بستر کیسے بچھاؤں گی، مصلی کہاں لگاؤں گی، وضو کے لیے پانی کیسے بھر کے دوں گی، بابا کے لیے دسترخوان پہ کیا رکھوں گی۔ اب ہزار خیالات آ رہے ہیں جناب ام کلثوم کو، مگر ایک خیال بار بار پریشان کر رہا ہے کہ اگر میں نے دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں رکھ دی تو بابا تو ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ کیوں رکھ دی۔ تو بہت سوچ سوچ کے بی بی نے یہ طے کیا، کیونکہ میرے نانا کو بھی دودھ پسند تھا، سرکار دو جہاں دودھ پیا کرتے تھے، دودھ کو پینا نبی کی سنت بھی ہے، کیونکہ میرے نانا کو دودھ پسند تھا تو میں ایک دودھ کا کاسا رکھ دیتی ہوں، اور بابا تو جو کی روٹی کے علاوہ کوئی کچھ اور کھاتے نہیں ہیں، پسندیدہ روٹی بھی بابا کی جو کی روٹی ہے، تو جو کی روٹی رکھ دیتی ہوں اور نمک رکھ دیتی ہوں، اس سے زیادہ رکھوں گی تو بابا ناراض ہو جائیں گے۔ میرے مولا بی بی کے گھر میں آئے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ صرف علی نہیں آئے، صرف علی نہیں آئے، میری بی بی نے پھر اپنے بھائیوں کو بھی بلایا ہے۔ بھائی حسن بابا آ رہے ہیں، بھائی حسین میرے گھر بابا آ رہے ہیں۔ عجیب گھر کا ماحول ہے۔ جیسے ہی مولا علی آئے ہیں دسترخوان پر افطار کرنے، تو پہلے تو دسترخوان کو غور سے دیکھا۔ بی بی فرماتی ہے میں سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ بابا کوئی چیز مانگیں گے تو دوڑ کر لے آؤں گے، تو پہلے تو دسترخوان کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور فرمایا ام کلثوم تم نے بابا کو بھلا دیا، تم نے بابا کو بھلا دیا، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی رہی۔ تو بی بی فرمانے لگی میں نے سوچا آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا جو کی روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں۔ تو جیسے ہی میں نمک اٹھانے لگی تو ہاتھ پکڑ کے روک دیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریا کرنے کا۔ مولا نے نمک سے اور جو کی روٹی سے افطار کیا۔ عزادارو ساری رات بی بی فرماتی ہیں بابا مصلی پہ رہے، کچھ دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد اٹھ کے آئے اور فرمایا ام کلثوم میں کچھ دیر کے لیے بستر پہ جا رہا ہوں۔ کہتی ہے ایک لمحہ لگا تھا کہ چونک کے اٹھے اور آواز دے کر کہا بیٹا مجھے نبی نے آ کر ابھی بتایا ہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے نبی نے ابھی آ کر بتایا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ آمادہ ہوئے صحن کے اندر آئے اور آسمان کی طرف جا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، اور کبھی صحن میں ایک طرف جاتے ہیں پھر رستہ بدل کے جگہ بدل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، اور ایک مرتبہ جیسے کسی چیز کو آسمان پہ ڈھونڈ رہے ہو نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ سکون سا ہوا علی کو، اور سکون یہ ہوا کہ فوراً بے ساختہ فرمایا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھ سے گھبراہٹ ہونے لگی، میں بابا کے قریب گئی تو بابا آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کیسا ہے؟ کہ ام کلثوم تمہارا بابا تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے،
بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی بی بی کے گھر سے ایسے نکلے جیسے علی کا جنازہ نکل رہا ہو، بیٹیاں آگے آگے، کبھی پیچھے پیچھے، بابا کہ میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔